بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ معارف القرآن جلد اول، پیج ہے 488 اور سورۃ البقرہ نمبر 2 قرآن کی دوسری آیت ہے، دوسری سورت ہے اور آیت نمبر ہے 203۔ اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہیڈنگ چل رہا ہے حج کا۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عرفات کو عرفات کہنے کی بہت سی وجوہ بتلائی جاتی ہیں۔ ان میں واضح یہ ہے کہ اس میدان میں انسان اپنے رب کی معرفت اور بذریعہ عبادت و ذکر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ نیز مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا ایک موقع ملتا ہے۔ ارشاد قرآنی میں اس کی تاکید فرمائی ہے کہ عرفہ کے دن بعد مغرب عرفات سے واپس آتے ہوئے مشعر الحرام کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔ مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ مشعر کے معنی شعار اور علامت کے ہیں، حرام بمعنی محترم و مقدس کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ پہاڑ شعار اسلام کے اظہار کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اس کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس میدان میں رات گزارنا اور مغرب و عشاء دونوں نمازوں کو ایک وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہے۔ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اگرچہ ہر طرح کے ذکر اللہ کو شامل ہے، مگر خصوصیت سے دونوں نمازوں کو ایک وقت یعنی مغرب کو عشاء کے ساتھ ادا کرنا اس جگہ کی مخصوص عبادت ہے۔ آیت کے جملہ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ میں شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طرح اس کو یاد کرو، اپنی رائے اور قیاس کو اس میں دخل نہ کرو، کیونکہ رائے اور قیاس کا مقتضا تو یہ تھا کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی جانی چاہیے، عشاء کی وقت عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے، یعنی عشاء کے وقت میں۔ لیکن اس روز اس مقام پر حق تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ مغرب کی نماز مؤخر کی جائے، اس کو عشاء کے ساتھ پڑھا جائے۔ ارشاد قرآنی ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ سے ایک اور بھی اصولی مسئلہ نکل آیا کہ ذکر اللہ اور عبادت میں آدمی خود مختار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح چاہے یاد کرے اور جس طرح چاہے اس کی عبادت کرے، بلکہ ذکر اللہ اور ہر عبادت کے خاص آداب ہیں، ان کے موافق ادا کرنا ہی عبادت ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں، اور اس میں کمی بیشی یا مقدم و مؤخر کرنا، خواہ اس میں ذکر اللہ کی کچھ زیادتی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نفلی عبادت اور صدقہ و خیرات وغیرہ میں جو لوگ بلا دلیل شرعی اپنی طرف سے کچھ خصوصیات اور اضافہ کر لیتے ہیں اور ان کی پابندی کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، اور ان افعال کے نہ کرنے والوں کو خطا دار سمجھتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ ویلاگ نمبر 2 کمپلیٹ ہوا ہے۔ 3 میں اس کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیں گے۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔
جو زلفیں بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا،